مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ تو دوستو، آج ہم بائبل کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انجیل کی منادی جو مسیح لوگ ہیں ان پہ یہ فرض ہے کہ انجیل کی منادی کریں۔ اور دوستو، بہت سے لوگوں سے یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے گناہ سے توبہ کریں اور خدا کے ساتھ چلیں، اور جو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں ان سے بھی یہ شیئر ہوتی ہے کہ انجیل کی منادی کی جائے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں۔ چاہے آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں، جس بھی دنیا کی کوئی بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں، کسی بھی جگہ پہ رہ رہے ہیں، کسی بھی علاقے میں رہ رہے ہیں، کسی ایسے علاقے میں بھی رہ رہے ہیں جس کی آپ زبان نہیں بھی جانتے، پر پھر بھی آپ انجیل کی منادی کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، جدید دور کے طریقے سے کریں۔ چاہے آپ بائبل پڑھ کے گھر میں دعا ہی کریں، دعا کرنے کے بعد اپنے نیبر سے اس پہ گفتگو کریں، انجیل کی منادی کریں، اپنے کام پہ کریں، اپنے کہیں بھی کریں، تو یہ آپ پہ لازم ہے، کیونکہ آپ نے اگر اجر پانا ہے تو آپ کو اپنی صلیب خود اٹھانی پڑے گی۔ مسیح نے جانے سے پہلے کہا تھا جو میرے پیچھے ہو لے وہ اپنی صلیب خود اٹھائے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے اپنی صلیب خود اٹھائی، صلیب اٹھاتے ہوئے گرتے تھے، سنبھلتے تھے، کیونکہ انسانی باڈی رکھتے ہوئے انسانی باڈی زور ہوتا ہے، پر مسیح ایک اکلوتا بیٹا تھا خدا کا، اور وہ چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا، وہ پوری کائنات پہ اختیار رکھتا تھا، پر خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو یہ کام دیا تھا، اور اس نے وہ امانت داری سے، ترتیب سے، طریقے سے پورا کیا۔ جیسا مشن خدا نے مسیح کو سونپا تھا، وہ پورا مشن ویسے ہی ترتیب دیا، اور کروس پہ جان دی، اور 3 دن کے بعد زندہ ہوا۔ کیونکہ دوستو، کوئی بھی ہستی اسے روک نہ پائی کہ مرنے کے بعد، ڈیتھ ہونے کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا، اور مسیح وہ ہستی تھی جو 3 دن کے بعد زندہ ہوا، مصلوب ہونے کے بعد 3 دن بعد زندہ ہوا۔ کوئی بھی سائنس، کوئی بھی ٹیکنالوجی، کوئی بھی جادو، کوئی بھی ان کے پنڈت، جادو، ڈھونگی بابا، کوئی بھی زندہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر۔ وہ زندہ کرنے والی ذات خدا کی ہے، اور جو زندہ ہوا تھا پورے ورلڈ میں، کائنات میں، وہ مسیح تھا۔ کیونکہ دوستو، مسیح نے جو بھی خدا نے مشن دیا تھا وہ پورا کیا، کرنے کے بعد صلیب پہ جان دی، کروس پہ، اور اس سے پہلے کوڑے کھائے، اور جو ادھر کے قید خانے کے جو لوگ تھے، حاکم تھے، انہوں نے کیا کیا کیا، اذیتیں دیں۔ کوڑے کی جو ایک سزا تھی وہ اتنی بری تھی کہ بہت سے لوگ تو اس کی زد میں آتے ساتھ ہی اپنا دم توڑ جاتے تھے، کچھ کوڑے کھانے کے بعد، کچھ پورے بھی نہیں ہوتے تھے، 40 کوڑوں سے 20-30 میں ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ اور مسیح نے وہ کوڑے 40 کھائے، اس کے بعد 3 دن تک سفر کیا، اور 3 دن جب پورے ہو رہے تھے اس کے بعد کروس پہ جان دی، اور پھر بعد میں زندہ ہوا۔ تو دوستو، اس طرح کے جو کام خدا نے مسیح کو دیے تھے وہ دیانتداری سے کیے، اور مسیح نے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو، اپنے بہت سے 12 شاگردوں کے بعد دوسرے شاگرد شروع ہو جاتے ہیں، جن میں آپ، ہم، اور جو بھی مجھے سن رہے ہیں مسیح بہن بھائی، وہ اس میں شاگرد ہیں۔ جو بھی مسیح میں نہیں آئے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں کہ خدا ان کو عقل ہدایت دے، تاکہ ان کے دماغوں سے پردہ ہٹ جائے۔ شیطان نے جو پردہ، جو جال، جو بہت سی چیزیں ان پہ تھوپ دی ہیں، وہ ہٹ جائے، کیونکہ وہ ہٹے گا تو وہ سمجھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ ان کی آنکھوں سے جب پردہ ہٹے گا وہ
سچ کو اور برائی کو اور جھوٹ اور فریب کو، ہر چیز کو وہ پرکھ سکیں گے۔ تو شیطان نے وہ پردے بن دیے، وہ جال بچھا دیے جو جال سے نکل نہیں سکتا، پردے سے دیکھ نہیں سکتا، پر وہ پردے کو ہٹانے والا خدا اور یسوع مسیح ناصری ہے۔ وہ ہر پردے کو چاک کر سکتا ہے، ہر جال کو توڑ سکتا ہے، ہر بیڑی کو توڑ سکتا ہے جو شیطان نے آپ کے پاؤں ہاتھوں میں باندھی ہے، دماغ میں باندھی ہے، آپ کی کمر میں باندھی ہے۔ سب بیڑیاں توڑنے والا یسوع مسیح ناصری ہے اور خدا ہے۔ تو دوستو، کوشش کریں کہ آپ کی جو یہ بیڑیاں باندھی گئی ہیں پاؤں میں، ہاتھوں میں، مجبوری کی، خود غرضی کی، لالچ کی، بے ایمانی کی، دغا بازی کی، یہ سب بیڑیاں ٹوٹ جائیں اور آپ خدا پہ ایمان لائیں اور خدا کے پیچھے ہو لیں۔ تو دوستو، یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہونی ہوتی ہیں، پر وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے، آپ کیا چوز کرتے ہیں، کہ آپ وہی بیڑیوں میں جکڑا رہنا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، یا آپ چوز کرتے ہیں کہ آپ کی بیڑیاں توڑے، خدا آپ کی بیڑیاں توڑ دے، آپ خدا سے مدد مانگیں، خدا سے التجا کریں کہ خدا مجھے معاف کر دے اور میری غلطیوں گستاخیوں کو معاف کر دے، اور مجھے اپنے لہو سے اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنے لہو سے دھو دے، تاکہ میں پویتر ہو جاؤں اور تیرے پیچھے ہی رہوں، ایمانداری سے رہوں۔ یہ دعا مانگتے ہیں سب کے لیے جو ابھی مسیح میں نہیں آئے۔ اور دوستو، قیامت سے پہلے ہر گھٹنا خدا کے آگے جھکے گا، چاہے وہ آسمانی، زمینی یا زمین کے نیچے، سب خدا کے آگے جھکیں گے۔ تو دوستو، وقت بہت نزدیک ہے۔ یہ کام ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خدا کی طرف ہو لیں۔ جو خدا کی آرمی ہے وہ جاندار آرمی ہے، جو شیطان کی ہے وہ ہلاکت میں لے کے جائے گی، اور اس کی صرف جو پاور ہے صرف پانی کے بلبلے کی طرح، جو پانی کا بلبلہ پانی پہ گھومتا ہے وہ کچھ سیکنڈوں کے بعد پھٹ کے پانی ہی بن جاتا ہے۔ تو آپ وہ بنیں جو ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، خدا کے پیچھے ہوں، خدا پہ ایمان لائیں، کیونکہ خدا کے ساتھ جو ڈور باندھتا ہے وہ ڈور کبھی ٹوٹتی نہیں، وہ ٹوٹے گی تو آپ خدا ایمان میں جب کمزور ہوں گے تو وہ ٹوٹے گی، ادروائز آپ خدا میں ایمان میں مضبوط ہیں تو وہ اس کو توڑنے والا کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ جو خدا کے ساتھ آپ کی ڈور بن جاتی ہے اس کو توڑنے والا خود ٹوٹ جاتا ہے، اس کو توڑ نہیں سکتا۔ تو دوستو، آپ مسیح سے وہ ڈور باندھیں، خدا سے وہ ڈور دھاگا باندھیں جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، کوئی نہیں توڑ سکتا۔ آپ وہ بلبلہ نہ بنے شیطان کا، جو پانی کا بلبلہ ہے جو کچھ سیکنڈوں کے بعد پھٹ جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی جو ہمارا مضمون چل رہا تھا کہ جو خدا کے کام ہیں، جو خدا نے ہمیں سکھائے ہیں، اور وہ اس کو سیکھ کے ایمان کی مضبوطی میں خدا کے پیچھے ہو لیں، کیونکہ دیکھیں خدا سب کچھ کرنے کی پاور اور طاقت رکھتا ہے۔ وہ شیطان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ شیطان اس میں کیا کر سکتا ہے، پر جو خدا کے لوگ ہیں وہ شیطان کو شیطان کے منہ کی دیتے ہیں، وہ خدا کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ خدا سے توبہ، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اور خدا ہی میں جیتے ہیں اور خدا ہی میں مرتے ہیں، کیونکہ جو خدا کے نام کی خاطر جان دے گا وہ ابد کی زندگی پائے گا، اس کا آسمان پہ بہت بڑا اجر ہوگا، فردوس میں، جنت فردوس میں اس کا بہت بڑا اجر ہوگا۔ تو خداوند کے ساتھ چلیں، مسیح یسوع ناصری کے ساتھ چلیں، تو دوستو آپ زندگی میں اجر پائیں گے۔ تو سلام سب کو، بائے۔